روئے زمین پر جب بھی کوئی بگاڑ، فساد، مصیبت، پریشانی آتی ہے، قرآن مقدس کی جو آیت کریمہ پڑھی گئی اس کے آئینے میں یہ سمجھ میں آتا ہے کہ بندے خدا جو ہے، حضرت انسان، یہ ان کے اپنے کالے کرتوت ہوا کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے جب حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا اور بہت ہی اچھی جگہ، لازوال نعمت، مسکن، جس کا تصور انسان ذہن و دماغ میں نہیں کر سکتا، وہ ایسی جگہ جس کو جنت کے نام سے جانتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم اور حضرت حوا علیہ السلام کے رہنے سہنے، کھانے پینے، زندگی بسر کرنے کا بڑا بہتر انتظام فرمایا تھا۔ اے آدم، تم اور تمہاری بیوی یہ جو جنت ہے یہ ہمیشہ ہمیش کی جگہ ہے، جس میں آرائش ہے، اطمینان و سکون ہے، اس میں رہنا ہے۔ لیکن آپ جانتے ہیں کہ ایک معمولی سی ادنا سی غلطی کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کو اس نعمت سے محروم کر دیا، اس جگہ سے نکال دیا۔ ویسے آپ تاریخ پڑھیں، حضرت عاد کی جو قوم گزری ہے، حضرت عاد علیہ السلام کی جو قومیں گزری ہے، حضرت ثمود کی جو قومیں گزری ہیں، حضرت شعیب علیہ السلام کی جو قومیں گزری ہیں، ان کے واقعات قرآن کریم میں بھرے پڑے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے حضرت عاد کو کیسے برباد کیا؟ 7 لیال و 8 ایام، کہ وہ آندھی، اتنی تیز آندھی، اتنی شدت آندھی کی کہ انسان اس کو برداشت نہیں کر پایا۔ 7 دن 8 رات تک، 7 رات اور 8 دن تک۔ اس کے بعد اس کے بارے میں یہ کہا گیا کأنہم اعجاز نخل خاویہ، کہ یہ اتنے طاقتور لوگ تھے کہ آپ تار اور کھجور کا درخت بہت چھوٹا ہوتا ہے، تار کا درخت دیکھے ہوں گے، اس کی لمبائی کو اندازہ کرے، دماغ میں بیٹھائے، اور حضرت عاد کے قوم کے جو لوگ تھے ان کی لمبائی اس قدر ہوا کرتی تھی اور اس قدر موٹے چوڑے لمبے ترنگے ہوا کرتے تھے، کافی طاقتور لوگ شمار کیے جاتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی برباد کیا۔ اسی طریقے سے قوم ثمود کو آپ دیکھ لیں، اور شعیب علیہ السلام کے قوم کو دیکھ لیں، لوط علیہ السلام کے قوم کو دیکھ لیں، اللہ تعالیٰ نے اتنی تیز آواز عذاب کی شکل میں نازل کیا کہ اس قوم کے لوگوں کے اندر اتنی طاقت اور چھمتا نہیں تھی کہ اس عذاب کو برداشت کر پاتے، کان اور دماغ یہاں تک پیٹ پھٹ گیا۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی قومیں برباد ہو گئی۔ حضرت نوح علیہ السلام کے چند افراد جو ایمان لائے تھے، کشتی پر سوار تھے، وہ بچ گئے، بقیے تمام کے تمام لوگ اس پانی میں غرق آب ہو گئے۔ فرعون اور اس کے ماننے والے بھی غرق آب ہو گئے، اور اسی طریقے سے حامان اور قارون اور نہ جانے کتنے لوگ آئے اور چلے گئے۔ وجہ ان تمام باتوں کو ایک طرف رکھے اور وجہ جانیں گے تو ان تمام سوالوں کا ایک جواب ہوگا، وہ ہوگا گناہ۔ وہ کیا ہے؟ گناہ۔ اور گناہ کسے کہتے ہیں؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے احادیث میں فرمایا کہ وَالْإِثْمُ مَا حَاكَ فِي صَدْرِكَ وَكَرِهْتَ أَن يَطَّلِعَ عَلَيْهِ النَّاسِ، کہ گناہ اس کو کہا جاتا ہے جو انسان کے دل میں کھٹکے اور اسے کرنے کے وقت کراہیت محسوس ہو، اور دوسرا خیال یہ آئے اگر میں یہ کام کروں گا میرا اپنا باپ، بھائی، گاؤں سماج کے لوگ دیکھیں گے تو ان کو اچھا نہیں لگے گا۔ اب آپ اس تعریف کو ذہن میں رکھیں، چوری ہے، ڈکیتی ہے، زنا ہے، سود ہے، الغرض، یہ جتنی ساری چیزیں یہ تو عام ہے، سب کوئی جانتے ہیں کہ بھائی گناہ کا کام ہے، لیکن یہ تعریف جو بتائی گئی حدیث میں یہ وہ چیز ہے کہ ایک کوئی بھی ایسا کام جو حضرت انسان کرے اس کے دل میں یہ بات کھٹکے کہ یہ کام غلط ہے، اور دوسرا یہ کام اگر میں کر رہا ہوں تو میرے بچے، میرے بڑے، اپنے پرائے اگر یہ کام کرتے ہوئے مجھے دیکھ لے تو مجھے کراہیت محسوس ہو اس کام کو کرنے میں اور اچھا تصور نہ کرے، اسی کو گناہ کہا جاتا ہے۔ تو میرے بھائیو، یہ گناہ ہے اور اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے گزشتہ قوموں کو برباد کیا ہے۔ اور اگر ہم آگے بڑھتے ہیں، اپنی قوم امت محمدیہ کے حال کو دیکھتے ہیں تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا
کہ جب اس قوم میں برائی عام ہو جائے، برائی کا گراف بڑھنے لگے، اچھائی دب جائے اور لوگ قرآن و سنت سے، شریعت سے منہ موڑ کر رب چاہی زندگی چھوڑ کر اور منمانی زندگی گزارنے لگے، تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لم تظہر الفاحشۃ فی قوم حتی یعلنوا بها الا فشا فیہم الطاعون۔ تو اس قوم میں اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے ایسی بیماریوں کا نزول ہوتا ہے جو ہم آپ اور ہمارے آبا و اجداد، ہمارے پروج ان کو سنے نہیں ہوں گے۔ ایسی نئی بیماریاں رونما ہوگی۔ ہر آنے والا دن جو ہوگا، ہر آئے دن ہم کچھ نہ کچھ سنیں گے، یہ ایک مہلک بیماری فضا میں گونج رہی ہے، یہ بیماری آ رہی ہے جس سے لوگوں کی اموات ہو رہی ہے، موتیں ہو رہی ہے۔ تو یہ کارن کیا ہے؟ لم تظہر الفاحشہ، یہ کارن یہ ہے کہ جب قوم میں برائی عام ہو جائے اور اس برائی کو علل اعلان کلم کلا ڈنکے کی چوٹ پر بغیر اللہ سے ڈرے ہوئے اور بغیر شریعت کی رعایت کیے ہوئے من مانی طور پر اگر کرنے لگے تو اس قوم کے اندر اس طرح کی بیماریاں پیدا ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے اسی احادیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جب اجتماعی طور پر زیادہ تر لوگوں میں برائی عام ہو جائے اور پھر اللہ تبارک و تعالی اس گناہ کی وجہ سے اس قوم پر ایسے بادشاہ کو مسلط کرتا ہے جو ظالم جابر ہوتا ہے اور لوگ اس سے پریشان ہوتے ہیں۔ ہر آنے والا دن گزشتہ دن سے خراب تر ہوتا چلا جاتا ہے۔ لوگ کوستے ہیں، ظالم و جابر بادشاہ کے اوپر انگلی اٹھاتے ہیں لیکن اپنے گریبان میں جھانک کر نہیں دیکھتے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ہی وقت کے بارے میں کہا تھا ایک دوسری حدیث کے اندر کہ جب ایسا وقت آئے اور ظالم و جابر بادشاہ مسلط ہو جائے اور اس وقت اللہ کے جو بڑی مقرب بندے ہوں گے، جو بزرگ مانے جائیں گے، جو اللہ کے نزدیک ان کا اچھا تعلق اور رشتہ ہوگا، اجتماعی طور پر مسجد میں جتنے افراد ہیں، خانہ کعبہ میں، دنیا کے اندر جگہ بجگہ دعائیں کی جائے گی لیکن وہ دعا قابل قبول نہیں ہوگی۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہر شخص نے اپنے طور پر منمانی زندگی گزارنا شروع کیا اور رب چاہی زندگی کو فراموش کر دیا، ختم کر دیا۔ انسان کا بچہ جب پیدا ہوتا ہے اس وقت سے لے کر آنکھ بند ہوتی ہے اس وقت تک آپ طاہرانہ نظر ڈالیں، آپ اپنا جائزہ لیں، اپنے سماج کا جائزہ لیں، آپ بخوبی اس سے واقف ہیں اور آئے دن دیکھ رہے ہیں کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے ہمیں اس کی فکر نہیں ہوتی، بچہ ہے بچی ہے اس کا عقیقہ کا کیا بندوبست کرے، نہیں، اگر بچہ ہے یا بچی تو چھٹیار کیسے ہو، مچھلی خریدیں گے، سمدھی اور سمدھینی سے ملاقات کی جائے، رشتہ داروں کو بلایا جائے، یہ رب چاہیے زندگی نہیں ہے میرے بھائیو، یہ منمانی زندگی ہے۔ اسی طریقے سے جب بچہ جوان ہوا، شادی کا مسئلہ آیا، نکاح کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا آسان کرنے کے لیے کہا گیا کہ ایک معمولی سب سے ادنا جو سماج کا انسان ہو بلا جھجک، بلا خوف و خطر کے، بلا وقت گنوائے ہوئے فوراً اپنے بچہ یا بچی کا نکاح کر دے۔ لیکن ہم نے اس کو کتنا مشکل بنا دیا ہے اور اس میں بھی ہم نے منمانی زندگی کو، منمانی اعمال کو شامل کیا اور رب چاہی زندگی کو ہم نے فراموش کر دیا۔ آگے بڑھے، جب ہم دنیا سے جاتے ہیں ہمارا وجود ختم ہو رہا ہے، آنکھیں بند ہو رہی ہیں، اس وقت بھی ہمیں احساس نہیں ہوتا۔ اگر ہم دنیا سے جا رہے ہیں، ہماری موتیں ہو رہی ہیں، آئے دن ہم دیکھ رہے ہیں سماج میں ایک کر کے کچھ نہ کچھ یہاں وہاں کہیں دیکھتے رہتے ہیں۔ 2 گھنٹے 4 گھنٹے کی بات بہت پہلے تھی، ہمارے دادا ہمارے پردادا وہ لوگ ایسے تھے کہ صبح انتقال کرتے ہیں، ظہر کے بعد نماز جنازہ پڑھ لیا جاتا ہے، مغرب بعد پڑھ لیا جاتا ہے، لیکن اب نہیں، اب ایک فیشن بنا ہے۔ رب چاہے زندگی کو ہم نے فراموش کیا ہے اور منمانی زندگی کو شامل کیا ہے، چاہے وہ مردہ کی لاش بد سے بددما ہو جائے، اس کی حالت کتنی ہی بگڑ جائے، لیکن نہیں، ہم انتظار کریں گے کس کا؟ بیٹا آ جائے، ہم انتظار کریں گے کس کا؟ کہ اس کا بھائی آ جائے۔ کون بھائی؟ جو زندگی میں اس سے بولنے کے لیے تیار نہیں تھا، اس کا مال ہڑپ کر کھایا ہے۔ کون بھائی؟ وہ بھائی جو اس کی زمین پر ناحق قبضہ کیا ہے، اس بھائی کے لیے ہم انتظار کرتے ہیں۔ ہم کیا منہ دکھائیں گے رب کو؟ ہم کیا منہ لے کر جائیں گے؟ ہم نے رب کی منشا جو تھی اس کو ہم نے فراموش کر دیا ہے اور خواہشات کی پیروی، اور اتنا بڑا ظلم ہم نے اوپر کیا ہے کہ قرآن کہتا ہے اَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ
अराइता मन इत्तखज़ इलाहहु हवा अफअंत तकूनु अलैहि वकीला। उससे बड़ा जालिम और उससे बड़ा घटिया इंसान इस रूए जमीन पर कोई नहीं है जो रब के मंशा के मुताबिक जिंदगी ना गुजार के अपने ख्वाहिशात का गुलाम बनता है, खालिक का गुलाम नहीं बनता है, बल्कि अपने नफ्स का, अना का गुलाम बनकर जिंदगी गुजारता है। जब समाज के अंदर इज्तिमाई तौर पर इस तरह का गुनाह होता है और इसका गिराव बढ़ता है तो उसका बदनुमा दाग जो फैलता है दूसरे लोगों तक पहुंचता है और उससे फिजा जो होती है समाज की खराब से खराब तर होती चली जाती है। मेरे भाइयों, जो भी कौमें गुजरी है दुनिया के अंदर, अगर उसकी तारीख को आप पढ़ें, उसकी बर्बादी के पीछे जाएंगे तो एक वजह मिलेगी, सिर्फ और सिर्फ एक वजह, वो गुनाह। और गुनाह इंसान कब करता है? जब अपने ख्वाहिशात की तकमील के लिए आमादा होता है, तब जाकर इंसान गुनाह करता है। इसीलिए प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अलबिर्रु हुस्नुल खुल्क वल इत्मु मा हाका फी सदरिका व करीता अन यत्तलिअ अलैहि अन्नास। जब तुम्हारे दिल में कोई भी बुराई खटके और तुम उसको कर भी लो, तो अगर तुम्हारे अंदर ये तसव्वुर आ जाए कि मेरा बड़ा भाई, समाज के बड़े लोग अगर देखेंगे तो इसको अच्छा नहीं मानेंगे, समझ लेना वो बुराई है, वो गुनाह है, वो जुर्म है, ये रब की नाफरमानी है, उससे रुकना है। बड़ी मोटी सी तारीफ प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की है। आगे बढ़ते हैं मेरे भाइयों, गुनाह के बहुत सारे नुकसान होते हैं समाज पर, इज्तिमाई तौर पर भी, इंसान की अपनी जिंदगी में इनफरादी तौर पर भी। जब इंसान रब चाही जिंदगी को छोड़कर मन चाही जिंदगी गुजारता है तो फिर उसके ऊपर सबसे पहला और सबसे बड़ा नुकसान जो होता है वो उसके दिल पे असर पड़ता है। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, अला व इन्न फिल जसद मुज़गतुन इज़ा सलहत सलहल जसद कुल्लुहु व इज़ा फसदत फसदल जसद कुल्लुहु। मेरे भाइयों, अल्लाह तबारक व तआला ने ये जो बड़ी है, ये जो बदन है, इसके अंदर एक दिल है, दिल, उस दिल की जो कैफियत बयान की गई है, अगर वो इंसान का सही है, पूरा जिस्म सही और सालिम है। अगर इंसान का दिल बिगड़ गया तो समझिए कि इंसान का पूरा जिस्म बिगड़ चुका है। और इस दिल की तिश्नगी कैसे बुझेगी, इसकी प्यास कैसे बुझेगी? कुरान कहता है, अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब। ये जो बीमार दिल है या जो प्यास दिल है, जो प्यास से ये दिल तड़प रही है, इस दिल को अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब, अल्लाह के जिक्र से दिल को तक़वियत मिलती है। अल्लाह रब्बुल आलमीन के कानून पर अमल करने से दिल को तक़वियत मिलती है, ताकत पहुंचता है और दिल इत्मीनान का शिकार होता है। आप देखिए, दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जिसको अल्लाह ने बहुत कुछ दिया है, किसी भी नेमत से अल्लाह ने उसको महरूम नहीं रखा है। माल है, औलाद है, इज्जत है, शोहरत है, दौलत है और जितनी सारी चीजें हो सकती थी दुनियावी जिंदगी के लिहाज से, अल्लाह ने सब कुछ अता किया है, लेकिन फिर भी वो परेशान है, उसका दिल परेशान है। तो गोया कि वो इंसान परेशान है। बिलखुसूस आप अपने मुल्क में या दुनिया में कहीं भी देखें, बहुत ऐसे लोग आपको मिल जाएंगे जो आए दिन अखबार के जरिए, सोशल मीडिया के जरिए आप देखते रहते हैं, किसी चीज की कमी नहीं थी, फला ने खुदकुशी कर लिया, फला ने अपने जान को अपने हाथ से ही मार कर अपने आप को हलाक कर दिया। क्यों? इसलिए कि वो अपनी जिंदगी से मायूस हो चुका था, वो अपनी जिंदगी से निराश हो चुका था। जिंदगी में इंसान की सबसे बड़ी पूंजी और उसकी सबसे बड़ी कीमती सरमाया जो हुआ करते मेरे भाइयों, वो इत्मीनान और सुकून की जिंदगी अगर ना हो, इत्मीनान और सुकून जिंदगी से खत्म हो जाए, वो जिंदगी कोई जिंदगी नहीं हुआ करती है। इसलिए आप देखते होंगे दुनिया में दुनियावी एतबार से बहुत अच्छे हैं, बहुत पैसा है, बहुत नाम है, शोहरत है, लेकिन वो खुदकुशी कर रहे हैं, मर रहे हैं। कोई पुल के नीचे गिर रहा है, कोई कहीं गिर रहा है, कहीं मर रहा है, कोई किसी को मार रहा है। क्यों? इसलिए कि उसका दिल इत्मीनान नहीं है और दिल की ग़ज़ा जो है उसको मैसर नहीं हो पा रही है। बहैसियत मुसलमान हमारी ये खुशकिस्मती और खुशबख्ती है कि हम ईमान वाले हैं, तो हम अपना हर काम शरीयत के आईने में करेंगे और शरीयत में इसकी वजह तलाश करेंगे। तो हमें शरीयत हमारी ये बताती है कि ये जो दिल है, ये जब साफ होता है तो इंसान साफ होता है, और जब दिल गंदा होता है तो इंसान गंदा हो जाता है। इंसान की अच्छाई याद रखेंगे
کہ انسان کی اچھائی اس کے چہرے سے نہیں ہے، اس کے لباس کی خوبصورتی سے نہیں ہے، اس کے بہترین بات کر لینے سے نہیں ہے، بلکہ انسان اچھا اس وقت مانا جاتا ہے جب انسان کا دل اچھا ہوتا ہے، اور انسان کا اگر دل اچھا نہیں ہے تو یقین مانے وہ انسان اچھا نہیں ہے، اور دل کو اچھا بنانے کے لیے دل کی جو غذا ہے اسے ہمیں دینا ہوگا۔ اسی لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جب بندہ مومن ایک گناہ کرتا ہے، غور سے سنے، غور سے، جب بندہ مومن ایک گناہ کرتا ہے تو اس گناہ کی وجہ سے اس کے دل پر ایک دھبا، ایک نقطہ لگ جاتا ہے، اور اگر وہ اس گناہ سے توبہ کر لیتا ہے، اللہ سے رجوع کر لیتا ہے تو وہ صاف ہو جاتا ہے، اور اگر اسی راہ پر گامزن رہا، گناہ پہ گناہ کرتا رہا، آج ایک نقطہ ہے کل دو ہوگا، دھیرے دھیرے وہ ایسے ہو جائے گا جیسے آپ دیکھتے ہوں گے کوئی ہانڈی یا توا جس کے پینے میں آپ دیکھتے ہیں کہ ایک دم کالا ہی کالا ہے، اس کے اوپر سفیدی نظر نہیں آتی۔ ویسے انسان کا جب دل خراب ہو جاتا ہے گناہ کی وجہ سے تو پھر اس کے اوپر کوئی اثر نہیں ہوا کرتی۔ ابھی چند روز پہلے کی بات ایک صاحب بول رہے تھے، مولانا لوگ اتنی تقریر کرتے ہیں جمعہ کے جمعہ، اور اتنی ساری باتیں ہوتی ہے، اور اتنے لوگ اب اچھے ہو رہے ہیں، اس سے کوئی انکار بھی نہیں کر سکتا۔ ہر آنے والا دن ہمیں لگتا ہے کہ ہم اچھے طرف بڑھ رہے ہیں، ہم اپنے بچوں کو پڑھا رہے ہیں، سمجھداری بڑھ رہی ہے، ہم اچھائی کی طرف بڑھ رہے ہیں پہلے کے مقابلے میں، پھر بھی گناہ کا گراف کیوں بڑھتا چلا جا رہا ہے اور لوگوں پہ بات کیوں اثر نہیں ہو رہی ہے؟ تو میرے بھائیو، بولنے والا ایک، سننے والا 500 آدمی، اگر 500 آدمی میں سے صرف 5 آدمی عمل کر لے تو اس کی کامیابی کی ضمانت ہے۔ دلیل یہ حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے جو حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن کا گورنر بنا کر، یا یہ کہ حضرت علی کو کسی جگہ کے لیے گورنر بنا کر بھیجتے ہوئے اللہ کے نبی نے کہا تھا کہ اے معاذ، آپ ایسے قوم کے پاس جا رہے ہیں جو پڑھے لکھے لوگ ہیں، اللہ کی توحید کو مان لیں گے، تو آپ ان کو نماز کے بارے میں کہنا اور دین کی بنیادی تعلیم ان کو دینا، اور یاد رکھیں کہ ایک آدمی کا راہ راست پر آ جانا، اے معاذ، آپ کی بات سے ایک آدمی راہ راست پر آتا ہے، آپ کی بات سن کر ایک آدمی نمازی بنتا ہے، آپ کی بات سن کر کل تک جو آدمی رشوت لیتا تھا یا سودی کاروبار میں جڑا ہوا تھا، اگر ایک آدمی، محض ایک آدمی، اگر آپ کی بات سے جو آپ بات کر رہے ہیں قرآن و حدیث کی روشنی میں اگر راہ راست پر آتا ہے، 100 سرخ اونٹ کی قربانی سے بھی زیادہ افضل۔ تو کہنے والے ایک ہوتے ہیں، سننے والے انیک ہوتے ہیں۔ میرے بھائیوں، تو باتیں اثر کیوں نہیں کرتی ہیں؟ وجہ گناہ ہے۔ اس کی مثال یہ دی جاتی ہے، کتابوں میں پڑھیں گے تو پتا چلے گا کہ انسان کی 3 کیفیت ہوا کرتی ہے۔ یہ جو زمین ہے، دنیا کے اندر کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے جس کے اندر کوئی سبق ہمارے لیے، آپ کے لیے چھپا ہوا نہیں ہو، بس اس سے سبق لینے کی ضرورت ہے۔ یہ جو زمین ہے 3 طرح کی ہوا کرتی ہے۔ ایک بنجر زمین ہے، ایک اس سے کچھ حد تک صحیح ہے جس میں بارش ہوتی ہے، کچھ دیر پانی برسنے کے بعد رہ جاتا ہے، ایک اور ایسی زمین ہوتی ہے جس میں پانی پڑتا ہے اور کافی دیر تک رہتا ہے اور اس کا اثر چھوڑ کر چلا جاتا ہے۔ تو دین کی باتیں، اسلام کی باتیں بھی انسان کے کانوں سے ٹکرا کر دل پر تو ضرور جاتا ہے، دماغ میں باتیں آتی ہے، لیکن عملاً آدمی نہیں کرتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ بعض لوگوں کا دل جو ہوتا ہے بنجر زمین کی طرح ہے، اس پہ اثر نہیں کرتا، یہاں سنیں گے یہاں نکالیں گے، ابھی سنیں گے یہی ختم کر کے چلے جائیں گے۔ اور کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو ادھر سے سنتے ہیں، یہاں لاتے ہیں، جگہ دیتے ہیں، وقت پر کام کرتے ہیں، عمل کرتے ہیں، پھر دھیرے دھیرے اس سے دور ہو جاتے ہیں۔ اور کچھ اخص الخاص مخصوص اللہ کے مقرب بندے ایسے ہوتے ہیں جو ہمیشہ ہمیش کے لیے اس چیز کو اپنے دامن میں سمیٹ لیتے ہیں کہ نہیں، یہ کام کی چیز ہے، یہ کام کا فائدے کا کام ہے، اس لیے اس کو ہمیں کرنا ہے۔ تو ان لوگوں کی مثال اس زمین کی طرح ہے جیسے بارش ہونے کے کافی دنوں تک پانی رہتا ہے، جس میں سبزی اور گھاس پھوس اگتا ہے اور دوسرے چوپائے اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ تو یہ مثال ان لوگوں کی ہے جن کے اندر باتیں آتی ہے، عمل کرتے ہیں اور اس کے ذریعے دوسروں تک پہنچاتے ہیں، اور دوسرے لوگ، تیسرے لوگ، چوتھے لوگ، اس طرح سے دھیرے دھیرے دوسرے تیسرے افراد عمل کرنے لگتے ہیں۔ تو اب آپ اور ہم اپنا محاسبہ کریں کہ ہمارا شمار کن لوگوں میں ہے۔ کیا ہم بنجر زمین تو نہیں ہو گئے جس پہ باتیں ہو رہی تو اثر نہیں کر رہا ہے، یا پھر وہ اس زمین کے مانند ہے جس پہ فوری طور پہ اثر تو کر لیا
چند گھنٹوں کے بعد جیسے پانی سوکھ کر ختم ہو جاتا ہے، ویسے ہی بات سنیے، چند گھنٹوں کے لیے رمضان آیا، اثر کیا، رمضان کے اثر ختم ہو گیا۔ یہ ہماری آپ کی ذمہ داری ہے کہ ہم اپنا محاسبہ کریں، یا یہ کہ ہم ان لوگوں میں ہیں جو ہمیشہ ہمیش کے لیے فائدہ اٹھاتے ہیں اور دوسروں کے لیے بھی فائدہ مند ثابت ہوتے ہیں۔ میرے بھائیوں، گناہ کا سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ انسان کا دل بے چین اور سکون میں نہیں رہتا ہے، اور یہ اتنی بڑی اور اتنی خطرناک بیماری ہے کہ اگر انسان کو سکون میسر نہ ہو تو دنیا کے اندر کچھ بھی کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، اور اگر اس کو اطمینان سکون زندگی میں ہے، کم مال کماتا ہے، بہترین طور پر دوسرے لوگوں کے مقابلے میں اتنی عمدہ زندگی نہیں گزار رہا ہے، لیکن اگر اسے سکون اور اطمینان زندگی میں میسر ہے، یقین مانے کہ اس سے بہتر کوئی دوسرا نہیں ہے۔ اور جس کے اندر سکون نہیں ہے، بے چینی ہے، کبھی یہاں پریشان، کبھی وہاں پریشان، کبھی اس معاملے میں، کبھی اس معاملے میں، وقت کی قلت پڑ جا رہی ہے، کھانے کے لیے فرصت نہیں ہے، سونے کے لیے ٹائم نہیں ہے، دن کا ٹائم اس کے لیے کم پڑ رہا ہے، رات میں ڈیوٹی پھر بھی کم ہے، تو پھر وہ زندگی کوئی زندگی نہیں جس میں نہ حقوق اللہ کی پرواہ ہو، جس میں نہ حقوق العباد کا خیال ہو، جس میں نہ اہل و عیال کی ذمہ داری کا احساس ہو۔ وہ زندگی کون زندگی ہے؟ اس سے اچھی زندگی وہ ہے جس میں ہر چیز کو انسان لے کر چلے اور اپنے آپ کو بھی سنوارے اور اپنے اہل و عیال کو سنوارے۔ اسی طریقے سے میرے بھائیوں، گناہ کا سب سے بڑا نقصان یہ بھی ہے کہ انسان کی عمر کم ہوتی ہے اور اس کے رزق سے برکت نکال لی جاتی ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے کہا وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، کہ یہ جو بستی والے لوگ ہیں اگر ایمان لاتے، تقوی اختیار کرتے، وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ، تو اللہ تعالیٰ آسمان سے رحمت اور برکت کے دروازوں کو کھول دیتا، اور اگر اس کے خلاف وہ کام کرتے ہیں تو پھر اس کے لیے رحمت اور برکت کے دروازے نہیں کھلتے ہیں۔ میرے بھائیو، جب ہم سنتے ہیں نا کہ رزق میں برکت، تو ہمارا دماغ صرف یہی تک محدود رہتا ہے، پیسہ یا وہ غلہ اناج جس کو ہم کھاتے ہیں۔ آپ یاد رکھیں، برکت کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ وہ غلہ اور پیسے تک محدود ہو، بلکہ برکت کا مطلب یہ ہے دنیاوی زندگی کے لحاظ سے جتنی ساری چیزیں ضروریات زندگی ہے اللہ نے آپ کو میسر کیا ہے۔ آپ اپنے آپ کو سمجھتے کہ ہمارے وسعت اور طاقت کے مطابق نہیں ہے، لیکن آپ اس میں ہر وہ کام کر جاتے ہیں جس کو دوسرا تیسرا دیکھ کر اش کرتا ہے، اور یہی چیز ختم ہو جاتی ہے تو پھر برکت نکل جاتی ہے۔ بظاہر برکت کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کو ہم آپ آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں۔ برکت اس چیز کا نام ہے کہ کم سے کم مال میں، کم سے کم رزق میں قناعت اور صبر کے ساتھ زندگی گزارے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعانت اور مدد آتی ہے۔ اور اگر بہت زیادہ، بہت کثیر تعداد میں مال و اولاد ہے، بہت کثیر تعداد میں بہت ساری چیزیں ہیں، پھر بھی قناعت نہیں ہے، صبر نہیں ہے، اور حل من مزید کی خواہش ہے، اور کچھ ہو جائے اور کچھ ہو جائے، تو پھر اس میں بے سکونی اور بد اطمینانی آ جائے گی۔ اور اگر ہم اس میں صبر کرتے ہیں، قناعت کرتے ہیں، کوشش کرتے رہتے ہیں، رب سے لو لگاتے ہیں، مانگتے رہتے ہیں، تو پھر اس میں برکت آتی ہے۔ اور جس کی زندگی میں برکت آ جائے وہ کم سے کم عمر میں بہت سارے کام کر جاتے ہیں، اور جس کی زندگی میں برکت نہیں ہوا کرتی ہے وہ بس اپنی زندگی تک محدود ہے، آنکھ کھل گئی، کما لیے، کھا لیے، بال بچوں کی پرورش کر لی، ایسے کرتے کرتے لاش بن گئے، مٹی کے منو مٹی کے نیچے چلے گئے۔ اس لیے کوشش ہر فرد بشر کی یہ ہونی چاہیے کہ ہماری ذات سے دوسروں کا فائدہ ہو، اور رب کی جو منشا ہے اس کے مطابق ہماری زندگی گزرے۔ خواہشات کی پیروی کریں گے میرے بھائی تو دنیا میں بھی اس کا نقصان ہے، آخرت میں بھی اس کا نقصان ہے۔ اور اگر ہم خواہشات کی پیروی چھوڑ کر رب کی پیروی کرتے ہیں اور رب چاہے زندگی گزارتے ہیں تو پھر اس میں ہمارے لیے دنیا آخرت دونوں اعتبار سے بھلائی ہے، کامیابی اور کامرانی ہے۔ دعا ہے بار الہ سے اللہ رب العالمین ہمیں جب تک دنیا میں رکھے، ایمان اور اسلام پر قائم اور دائم رکھے۔ اللہ رب العالمین ہمیں اس بات کو سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے کہ ہم جو حقوق اللہ یعنی اللہ کا حق ہے اس کو ادا کریں۔ اللہ ہمیں اس بات کی بھی توفیق دے کہ ہم بندوں کے حق کو پورا کما حق ہو، جو ہمارے اوپر حق عائد ہوتا ہے اسے ہمیں اللہ اس بات کی توفیق دے کہ پورا کرنے کی اللہ ہمیں توفیق دے، آمین۔ اللہ رب العالمین ہمارے مابین، ہمارے بیچ جو بیمار ہیں انہیں شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمارے اپنے، ہمارے لواحقین، ہمارے آباء و اجداد، ہمارے
جو بھی دنیا سے جا چکے ہیں اللہ رب العالمین ان کی مغفرت فرمائے۔ اللہ رب العالمین جو بچیاں بڑی ہو گئی ہے اس کے لیے رشتے ہموار نہیں ہو رہے ہیں، اللہ سے دعا کیجئے اللہ تعالیٰ ایسا مناسب رشتہ اس کے لیے کر دے تو اس کے والدین کے لیے آسانی پیدا ہو جائے، آمین۔ اللہ رب العالمین جو لوگ بے اولاد ہیں ان نیک اور صالح اولاد عطا فرمائے، اللہ رب العالمین جمیع مسلمانوں کی حفاظت فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔